کوئی ایسی ذات ہے جس کا تو سجدہ کرتا ہو تو اب ذرا توجہ کریں. یہ علماء کرام بھی توجہ فرمائیں. خانہ کعبہ جواب دیتا ہے سنو پوری دنیا کے مسلمان میری طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں لیکن میں اگر کسی کے آگے جھکتا ہوں تو آمنہ کا لال ہے وہ امت کا غمخوار ہے. میرا امام کہتا ہے جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لا. آئے اسی نبی ہاشمی کی بارگاہ میں دل لگا کے محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنے پڑے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم ہم اور آپ یہاں عرس نظام ملت میں تشریف فرما ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اس عرس مقدس کو اپنی بارگاہ میں اور اس تقریب کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے. علماء کرام کا ایک جمع غفیر ہے وقت کی تنگ دامنی اور تنگ دستی ہے ورنہ میں سبوں کی بارگاہ میں سب کا نام لے لے کے سلام عرض کرتا. یہ سب میرے اپنے ہیں سب کو میں جانتا ہوں پہچانتا ہوں. اگر کسی ایک کا نام لوں گا میری نظر دوسرے پہ پڑے گی اس کا نام لینا پڑے گا تو جو وقت مجھے دیا گیا ہے وہ سلام و کلام میں ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ وقت آپ دیکھیں دامن گیر نہیں وقت کی تنگ دستی بلکہ گردن گیر ہے. وقت بہت کم ہے اس لیے میں چاہتا ہوں آپ توجہ میری طرف کر لیں. بس ایک دو قیمتی باتیں مجھے آپ سے کرنی ہے اور آپ جب تک بیٹھیں اس عقیدے کے ساتھ آپ بیٹھیں کہ اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول کر رہا ہے اور میری گفتگو کو آپ یہاں کے کانوں سے نہیں بلکہ دل کے کان سے آپ سن لیں. یقیناً اگر آپ کے دل میں دل ہے پتھر نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ مچلیں گے. اس لیے کہ احمد باقی پوری نے کہا تھا ہر دھڑکتے ہوئے پتھر کو دل نہ کہہ دیا کرو عمریں بیت جاتی ہیں دل کو دل بنانے میں. ذرا آپ توجہ کریں اور ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر کے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے یا رسول اللہ. ذرا پکارے حضور کو بیک یا رسول اللہ. ذرا مچل کر کے بول دے سبحان اللہ. توجہ میری طرف کر لیں. دیکھیں بڑی لمبی چوڑی تمہید میں نے باندھی آپ کو درود پڑھوانے کے لیے لیکن میں چہروں کو دیکھ رہا تھا اس میں کچھ لوگ حضور پر درود پڑھ رہے تھے اور اکثر خاموش تھے. میری ایک بات آپ سن لیں یہاں عرس نظام ملت میں آپ بیٹھے ہیں اس بات کو آپ ذہن میں بٹھا کر کے جائیں. یہاں آپ بیٹھے ہیں یہ علماء کرام تشریف رکھتے ہیں. آپ دیکھیں مفتی غلام سبحانی ازہری صاحب قبلہ بھی تشریف رکھتے ہیں. بڑا شاندار کام تحریک دعوت انسانیت کی طرف سے آپ کر رہے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ان کی تحریک کو سلامت رکھے ان کو سلامت رکھے. یہ علماء کرام تشریف فرما ہے آپ ان سے میرے بعد اس مسئلے کو پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ سے کھڑا ہو کر کے کوئی سلام کرے جیسے میں نے آپ سے سلام کیا آپ میں اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ آپ کا جمع غفیر ہے آپ میں سے کوئی ایک شخص کھڑا ہو کر کے جواب دے دے سب کے سب بری ذمہ ہو گئے. میں آپ سے کہہ دوں السلام علیکم آپ میں سے کوئی ایک کھڑا ہو کے کہہ دے وعلیکم السلام تو بعد میں کسی اور سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا. کل قیامت کے دن کسی سے کوئی پرسان حال نہیں ہوگا اس لیے کہ ایک نے جواب دے دیا اب اس کا جواب سب کے لیے کافی ہے. لیکن یہ علماء کرام تشریف رکھتے ہیں اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ حضور پر درود پڑھیں اور آپ کے بغل والا پڑھ لے آپ نہ پڑھیں آپ کے سائیڈ والا پڑھ لے آپ نہ پڑھیں تو اس کا پڑھنا یہ آپ کے لیے کافی نہیں ہوگا بلکہ آپ کو اپنے ذمے سے حضور پر درود پڑھنا ہوگا. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں سنو زندگی میں ایک مرتبہ ہر مسلمان پر حضور پر درود پڑھنا یہ فرض ہے اور جہاں بار بار مصطفیٰ کا نام لیا جائے وہاں ہر مرتبہ حضور پر درود پڑھنا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان اولیاء اکرام نعرہ تکبیر. اور ذرا آپ بتائیں یقیناً ہم اور آپ حضور سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ بولے ذرا حضور سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اور حضور نے فرمایا جو مجھ سے جتنی زیادہ محبت کرے گا مجھ پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھے گا. ذرا آپ مجھے بتائیں کیسی محبت ہم حضور سے کرتے ہیں. ذرا ایک حدیث آپ سن لیں. اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا یہ بتاؤ تم میں کون ہے ایسا یا تمہاری نظر میں کون ہے ایسا جس کے ایمان پہ تعجب کیا جا سکے. صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی وہ انبیاء ہیں جن کے ایمان پہ تعجب کیا جا سکے وہ اللہ کے نبی ہیں جن کے ایمان پہ تعجب کیا جا سکے وہ اللہ کے رسول ہیں جن کے ایمان کو دیکھ کر کے تعجب ہوتا ہے. تو حضور نے فرمایا ان کے ایمان پہ کیسا تعجب وہ تو اللہ کے نبی ہیں وہ تو اللہ کے رسول ہیں اللہ ان کو کتاب عطا کرتا ہے اللہ کی طرف سے ان پر وحی نازل ہوتی ہے ان کے ایمان پہ کیسا تعجب. صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی پھر ہم ہیں جو ہمارے ایمان
ایمان پہ تعجب کیا جا سکتا ہے تو حضور نے فرمایا سنو تمہارے ایمان پہ کیسا تعجب، تم تو صبح شام مجھے دیکھتے ہو، دنوں رات میری رخ زیبا کی زیارت کرتے ہو، تمہارے ایمان پہ کیسا تعجب۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر آپ بتا دیں کہ کون ہے ایسا جس کے ایمان پہ تعجب کیا جا سکے۔ توجہ کریں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں حضور بتائیں کون ہے جس کے ایمان پہ تعجب کیا جا سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا سنو میرے صحابہ، جو میرے بعد میری امت آئے گی، جو مسلمان آئیں گے، ان کا ایمان ایسا ہوگا کہ ان کے ایمان پہ تعجب کیا جا سکتا ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی ان کے ایمان کی کیفیت کیا ہوگی؟ حضور نے فرمایا سنو انہوں نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا لیکن ان کا ایمان ایسا ہوگا کہ اگر ان کے سامنے میرا نام بھی لے لیا جائے تو اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور کی بات آتی ہے، حضور کا نام آتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں دنیا والوں سنو کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا وہ قلم تیرے ہیں۔ دنیا والوں سے کہتے ہیں سنو محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر کامی تو سب کچھ نامکمل ہے دنیا میں ہے۔ اور جب قبر میں جائیں گے حضور سامنے ہوں گے، فرشتے پوچھیں گے بتاؤ ان کے بارے میں کہتے کیا تھے؟ تو ہم یہی کہیں گے فرشتوں سنو انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے ماشاءاللہ زندہ باد۔ تو آپ حضور سے محبت کرتے، محبت کا تقاضا یہ کہ جو جتنا حضور سے محبت کرتا ہے اتنی کثرت سے حضور پر درود پڑھتا ہے۔ بس ایک مثال آپ کے سامنے میں دے دوں اور اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا سنو اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا کنجوس کوئی نہیں ہے۔ حضور نے 3 مرتبہ فرمایا۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ من ہوا، کون ہے وہ جو آپ جسے قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑا بخیل کنجوس کوئی نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا سنو جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے کائنات میں اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں ہے۔ حضور فرماتے سنو جب مجھ پر کوئی ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ 10 گناہوں کو مٹاتا ہے، ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کے 10 درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور حضور فرماتے سنو تم میں تو یہ چاہتا ہو کہ کل قیامت کے دن میں اسے ڈھونڈ کر کے اس سے مصافحہ کر لوں، اس سے ملاقات کر لوں۔ حضور فرماتے سنو 24 گھنٹے میں جو 50 مرتبہ مجھ پر درود پڑھے گا کل قیامت میں وہ جہاں بھی ہوگا میں اسے ڈھونڈ کر کے اس سے ملاقات کروں گا۔ ذرا آپ بتائیں ایک مثال، بس ایک مثال آپ کو میں دے دوں، دیکھیں آپ حضور پر درود پڑھتے ہیں آپ کو ثواب کتنا ملتا ہے، پھر گفتگو ختم ہوتی۔ توجہ کر لیں ذرا ایک مرتبہ مل کے بولیں سبحان اللہ۔ دیکھیں سید الملائکہ حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی اللہ نے مجھے وہ طاقت دے دی ہے اور اللہ نے مجھے وہ قدرت دی ہے حضور یہ جو آسمان میں ستارے نظر آتے ہیں میں ان کو گن سکتا ہوں، حضور یہ جو ریتوں میں ذرات نظر آتے ہیں میں ان کو گن سکتا ہوں، یہ جو زمین پر شجرات نظر آتے ہیں میں ان کو گن سکتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی کائنات میں یہ جتنے انسان ہیں، یہ جتنے حیوانات ہیں، یہ جتنے نباتات ہیں، یہ جتنے جمادات ہیں میں سب کو گن سکتا ہوں، مگر اے اللہ کے نبی کائنات میں ایک شے ہے جس کو میں گننے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں بتاؤ جبریل وہ کون سی چیز ہے جس کو تم گن نہیں سکتے ہو؟ یاد رکھیں اللہ کے نبی جانتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جسے جبریل گن نہیں سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی حضرت جبریل کی زبانی ہم سب کو درود کی فضیلت اور درود کی افادیت بتانا چاہتے ہیں، ورنہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کو اللہ نے غیب کا علم دیا ہے، اس پر قرآن کی آیتیں شاہد ہے، حدیث مصطفیٰ شاہد ہے، اور میرا امام فرماتا ہے اور کوئی غیب کا تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میرا امام فرماتا ہے سر فرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی نفر مگر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ حضرت جبریل عرض کرتے اللہ کے نبی ایک شے ہے جس کو میں گن نہیں سکتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جبریل کون سی چیز ہے؟ حضرت جبریل عرض کرتے اللہ کے نبی جب آپ کا کوئی امتی، آپ کا کوئی اہل محبت، آپ سے محبت کرنے والا آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھ لیتا ہے اس کے بدلے میں اللہ اسے کتنی نیکی عطا کر دیتا ہے، اس کو گننے کی میں اپنے اندر طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ جب تک آپ بیٹھے ہیں حضور پر درود پڑھتے رہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ مانا کی زمین کو گلزار نہ کر سکے، کچھ خار تو کم کر گئے، گزرے گھر سے ہم وما علینا الا البلاغ۔ السلام